زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے. جس گھر میں عاشورہ ہوتی بآواز بلند 70 فضیلتوں کو بتایا گیا. اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا 70 کے بعد سب انلمیٹڈ ہو جاتے 70,000 بھی ہو سکتے. باقاعدہ کتاب ہے میراکلز آف زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کے معجزے حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ کے ساتھ اردو میں بھی کتاب ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ زیارت جو ہم کو ملی ہے اس کی برکت کیا ہے. دنیا کا کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے دوستو. اگر تم خلوص کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھو 40 دن کی نیت سے تو پھر دیکھو اس کے معجزے ہوتے کیا ہیں. تمہاری زندگی کے رکاوٹیں دور ہوں گی, زندگی کے ہرڈلز دور ہوں گی زیارت عاشورہ سے. اس کی پریکٹس کرو, روزانہ پڑھو. آپ ینگ لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, آئی ایم ہیپی. یوتھ میرے سامنے, میں تو یوتھ کا ذاکر بنا جاتا ہوں. اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو عاشورے کے ساتھ بدلو. اسکول جا رہے, کالجز جا رہے, ایگزامینیشن سے پہلے کچھ نہیں کرتے یار, 15 منٹ نکالو 24 آورس. کیا ہم 15 منٹ مولانا حسین کے لیے نہیں نکال سکتے؟ 24 گھنٹے میں 15 منٹ مانگ رہا تم سے. عاشورہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. اگر پڑھنا نہیں آتا ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کرو, زیارت عاشورہ کے کالم پہ جاؤ اور اس کو آن کرو. کھڑے ہو جاؤ قبلہ رو, کھڑے ہو کے زیارت پہ چلتی رہے گی, آپ زیارت پڑھنا. یہ تصور کر کے پڑھنا کہ میں مولا حسین کے سامنے کھڑے رہ کے ان کو سلام کروں. اگر تمہارے ذہنوں میں یہ تصور آ جائے, یہ امیجنیشن آ جائے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا, سلام واجب ہے یا جواب سلام واجب؟ جواب واجب. یہ کنفرم ہے نا, جواب سلام واجب ہے. اور جیسا مثال کے طور پہ میں اندر خیصر باغ میں آ رہا تھا, ہزاروں لوگ ہیں, میں سب کو تو نہیں جانتا. کئی لوگوں نے آگے سلام کیا, السلام علیکم مولانا. میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا, اسمائل دی, اسمائل دے کے کہا علیکم السلام. جب وہ لوگ سلام کر رہے تھے میں ایسا منہ پھیر کے جواب نہیں دے رہا تھا. منہ پھیر کے دوں گا تو وہ بولیں گے مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے. جب بھی دنیا میں تم کو کوئی سلام کرتا ہے, اجنبی بھی سلام کرے, تم اس کو دیکھ کے جواب دیتے ہو, یہ اخلاق ہے. اسمائل دیتے ہو, یہ اخلاق ہے. اور اہل بیت جو ہے مرکز ہیں اخلاق کے. سمجھ میں آئی بات؟ نیند میں بہت ہے کیا؟ نہیں ہے نا, یو روکے نا. صلوات پڑھو آواز سے. اہل بیت مرکز ہے, مرکز ہیں اخلاق. آپ سوچو ممبئی میں یہاں بیٹھ کے یا آپ اکیلے اپنے گھر میں آپ زیارت امام حسین پڑھ اور آپ نے کہا سلام علی الحسین. مولا حسین نے کربلا سے تم کو دیکھ کے جواب دیا. آپ امیجن کریں کہ حسین اور ہم جیسے گناہگار کو دیکھیں. میرے اعمال ایسے نہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھے, میرے اعمال بہت خراب ہیں, لیکن سلام کے ذریعے حسین کی نگاہیں, حسین کی رحمتیں تم تک آ سکیں. اور ایک چیز اور یاد رکھو, امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. اگر ایک دفعہ بھی مولا حسین مجھے دیکھ لے میری تو تقدیر بدل جائے. اس کے بعد اس سلام میں دوسرا سلام کون سا ہے؟ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین. یہ چوتھے امام نہیں, یہ پورا سلام مولا حسین کی جو زری ہے نا اس کا ہے, کربلا کا, وہ گولڈن ٹوم کے اندر کا. والا علی ابن الحسین, اس سے مراد شہزادے علی اکبر ہے. سوچو کہ میں سلام کر رہا تو جناب علی اکبر مجھے دیکھ کے جواب دے. پھر آپ نے کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین. اولاد الحسین میں کون کون آیا؟ مولا حسین سے لے کے زمانے کے امام تک. آپ امیجن کریں, میرا ایک سلام پورے اماموں کا, ذریت حسین ابن علی علیہ السلام ہے, زمانے کا امام بھی تم کو دیکھ کے جواب دے رہا. آپ سوچو کہ زندگی بدلے گی کیسے؟ اتنے اماموں کی نگاہ اگر تمہارے چہرے پہ پڑ جائے تو تمہاری بیماریوں سے, ہر چیز سے تم پناہ کر لو. لیکن کرنا ہے والا اولاد الحسین. اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟
بولا اصحاب حسین، سارے اصحاب، حبیب ہو، جان ہو، حر ہو، سعید اور زہر، کوئی جتنے اصحاب حسین تھے سب نے آپ، یہ 1 منٹ کا بھی نہیں ہے سلام، یہ 1 منٹ میں اتنے لوگوں کی رحمت کی نگاہ تمہارے چہرے پہ آ گئی، تمہارے گھر پہ آ گئی. تو کم از کم ایک کام یہ کرو کہ یہ 3 راتیں ادھر ادھر جانے سے، گوسپ کرنے سے، بیک بائٹنگ کرنے سے، لوگوں کی بات کرنے سے بہتر یہ کہ اس کا ورد کرو، اس کی مسلسل پڑھتے رہو. وضو سے ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں بھی ہے تو پڑھ سکتے آپ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، ٹرین میں جا رہے، گاڑی میں ہے، کم از کم ان 3 دنوں میں حسین کو اتنا یاد کرو کہ فاطمہ کا لال تم کو دیکھ کے مسکرا دے. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین، سلام علی الحسین. اگر صحیح معنی میں آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، تمہاری تقدیر بدلنا لازم ہے. جو رکاوٹیں ہیں نا تمہاری زندگی کی، ایسا کھل جاتے اگر تم سلام کرتے ہو.